جب آپ کا ستارہ عروج پر ہوگا تو ہر کوئی آپ سے پیار کرے گا۔ جب آپ چاروں جانب طوفان سے گھرے ہوئے ہوں گے تو تب پتہ چلے گا کہ صحیح معنوں میں آپ سے پیار کون کرتا ہے۔ آپ کے اچھے دنوں سے حصہ وصول کرنے کے لیے تو ہر کوئی آ جاتا ہے، مگر آپ کی پریشانی اور برے دنوں کے اندر جو آ کر آپ کی پریشانیوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس سے حصہ وصول کرے گا، تو ہاں، اصل آپ کے خلوص، پیار اور محبت کا حقدار شخص وہی ہوگا۔ جو شخص آپ کے اچھے دنوں میں تو آپ کے ساتھ خوش رہتا ہے، فٹ رہتا ہے اور اچھے موڈ میں رہتا ہے، مگر جیسے ہی آپ کے برے دن شروع ہوتے ہیں تو وہ شخص آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس مصیبت اور پریشانی کے دنوں میں آپ کو تسلی اور موٹیویشن دینے کے بجائے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، آپ کے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ کے قدم ڈگمگا جائیں اور آپ آگے نہ بڑھ سکیں۔ تو پھر یاد رکھو، ادھر ادھر سے منافق ڈھونڈنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، مخالف اور دشمن کو ڈھونڈنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اصل منافقت کرنے والا ہاں یہی شخص ہے جو آپ کی ترقی سے جلتا ہے، جو آپ کے اچھے وقت سے ڈرتا اور جلتا ہے، یہی شخص ہے جو آپ کو برے دنوں میں دیکھنا چاہتا ہے، یہی شخص ہے جو آپ کے ساتھ اصل منافقت کر رہا ہے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال کے اندر، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں، کیونکہ دوست کے غم میں شریک ہونے میں آپ کو اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اس کو آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اس کی خوشی کے دنوں میں اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کو بلائے۔ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے کہ وہ آپ کو بلائے، کیونکہ دوست کی غمی کے دنوں میں آپ کا امتحان ہوتا ہے، آپ کے دوست کا نہیں، لیکن دوست کی خوشی کے دنوں میں اس دوست کا امتحان ہوتا ہے، آپ کا نہیں۔ اگر آپ اس دوست کی خوشی کے دنوں میں اس کے بن بلائے اس کے پاس چلے جائیں گے تو یاد رکھیں، اس میں آپ کی عزت اور وقار بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا۔ اور یاد رکھیں، انسان کی عزت اور وقار سے بڑی چیز جس پہ انسان اپنی عزت اور وقار کو قربان کر سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اس کا دین، مذہب اور اس کا ایمان ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔